اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صلوات۔ نصرت الہی کے باب میں یہ تیسری تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ میں آغاز مجلس ہی میں اپنے پیش رو ذاکر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے معروضے کی پذیرائی فرمائی اور اس مرثیے کو کچھ اس انداز سے ادا کیا گویا کہ مجلس کا حق ہی ادا ہو گیا۔ ہمارے پاس سوز خوانی، سلام خوانی اور روزہ خوانی اس میں کوئی تفریق نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ سب ہی یعنی ذکر کے جلوے ہیں اور نہ اس میں کسی کو تفوق ہے، فوقیت ہے، نہ ہی اس میں کوئی پیچھے رہتا ہے کہ جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ادارہ ظاہر ہے کہ جس مقصد کے تحت معرض وجود میں آیا ہے اس میں فروغ عزاداری تو یقیناً پیش نظر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ فروغ اس شے کا ہو کہ جس میں تہذیب کے آثار پائے جائیں، جس میں تمدن یا مدنیت کے آثار پائے جائیں، جس میں انسان کی اخلاقیات نمایاں ہو، جس میں انسان کے ایتھکس اور موریلٹی کو پرکھا جائے۔ یہ وہ ہمارے پاس فورم ہے کہیے کہ جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان مجالس سے ہم سیکھنے ہی کے لیے آتے ہیں، سمجھنے ہی کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جہاں پر آپ یہ کہہ کر کہ یہ ذاکر ہیں ممبر پر جگہ دیتے ہیں، مگر مجمع میں کچھ ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ جو بولنے والے سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھ میں وہاں آتی ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس ایک پوری صورت ہو جس کو آپ تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب کسی مذہب کا نتیجہ ہے، تہذیب علیحدہ کوئی شے نہیں ہے، تہذیب نتیجہ مذہب ہے۔ مذہب ایک ایسی صورت کو کہتے ہیں جس پر وہ پسند کرتا ہے کہ کوئی ذاہب بھی ہو، یعنی اس پر چلنے والا۔
اگر اس کو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ انی ذاہبن الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی میری ہدایت کرنے والا ہے۔ ذاہب سے مذہب، مذہب سے تہذیب۔ تو اگر تہذیب کو قالی اٹھا لیا جائے اور یہ کہے کہ یہ ہماری تہذیب ہے، تو بھائی یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ نہیں معلوم تہذیب کس چیز کا نتیجہ ہے۔ مذہب ہی پیش نظر نہیں ہے، مگر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب ہے۔ تہذیب کے نتیجے میں مدنیت ہے، یعنی سیوک سینس وہاں اجاگر ہوتا ہے کہ جہاں پیچھے آپ کے کوئی تہذیب ہو، یعنی جس کو آپ کیا کہتے ہیں، کوئی سویلائزیشن ہو، کوئی کلچر ہو۔ اب یہ دو لفظ انگریزی کے ہیں، میں استعمال نہیں کرتا ہوں نارملی، مگر چونکہ ہمارے سننے والے بڑے سمجھدار ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مسلسل ایک کیفیت کا نام ہے کہ جس کے بعد آپ جب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں کہ ایک راستے پہ چل رہے ہیں، وہ راستہ ہمارے مذہب کا دیا ہوا راستہ ہے، وہ مذہب نے ہم کو مہذب بنایا ہوا ہے، اس نے ہمیں تہذیب دی ہے، اس تہذیب نے ہمیں تمدن سے آشنا کیا ہے، وہ آشنائے تمدن کرنے والی کیفیت مدنیت کا ہم میں وہ جذبہ پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں ہم کسی جگہ رہنے کے قابل بنتے ہیں، کسی جگہ رہنے کے لائق بنتے ہیں۔ یہ لیاقت کہیں سے نہیں ملی جب تک کہ انسان فرش عزائے حسین ابن علی پہ نہ آ جائے۔ بڑی زحمت کرتے ہیں آپ، ایک ایک مجلس میرے تعلق سے تو یاد رکھیے کہ فقط اسی لیے نہیں کہ با اعتبار فکر قیمتی ہے، نہیں، با اعتبار مصرف بھی ایک قیمتی مجلس ہے۔ یہ میں بڑی وضاحت سے کہتا ہوں، میں نے کسی وقت یہاں کہا ہے، آپ کو زحمت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ آپ پذیرائی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ بلاتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اس کے بعد پھر اپنے خلوص کا اظہار بھی کرتے ہیں ہر طرح سے۔ تو میں صرف یہ چاہتا ہوں 45 50 55 منٹ جو بھی میرے پاس وقت ہے اس میں کم از کم جتنا بھی میں کہنے کے قابل رہ سکوں آپ کو بیان کر دوں۔ ساری باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، بس ایک بات کو یاد رکھیے جس کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ ایک عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، تیسری تقریر ہے نا، تو ظاہر ہے 2 تقریریں تو آپ کے پیش نظر ہیں، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ فتح بدر کی صورت تھی اور جشن بدر کی منزل تھی تو ہم نے اس کو یاد نہیں رکھا۔ نہیں، ایک تسلسل فکر کے نتیجے میں آج ہم یہاں تک پہنچے۔ بات یہاں پہ غزوات کو پڑھنے کی نہیں تھی، میں نے ایک رخ سے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور اس رخ کو ایک اور میں نیا آہنگ دے دوں تو یاد رکھیے کہ ابن اسحاق کا نام آپ نہیں بھول سکتے، جس نے کہ سیرت لکھی ہے، سرکار رسالت مآب کی اولین سیرت نگار اگر آپ کوئی کہیں کون ہے تو آپ کہیں گے سیرت ہے ابن اسحاق کی، جسے آپ سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ سیرت لکھنے والا غافل ہے امیر المومنین سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محمد کی سیرت مکمل نہیں ہے جب تک کہ تذکرہ علی کا نہ ہو۔ چھ لفظ یاد رکھیے سیرت ابن اسحاق میں، 6 لفظ یاد رکھیے۔ کل احد کا تذکرہ تھا، ابن اسحاق نے کہا کانا فتح یوم احد بصبر علی۔ یہ 6 لفظ یاد رکھیے آپ، یہ 6 لفظ یاد رکھیے، آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا۔ یعنی یوم احد، احد کے دن کی فتح کا سارا مدار علی کے صبر پر ہے۔ اب یہ جملہ اگر عام مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے تو ان کے پاس صبر کے معنی یہ ہیں کہ اگر مار کھا رہے ہو تو مار کھاتے چلے جاؤ، یہ ہے صبر۔ اگر تماچا پڑ رہا ہے تو دوسرا رخسار دے دو، ہم بیٹھے ہیں جہاں پر۔ اب وہ ببلکل ٹیچنگز اور پریچنگز بھی کام نہیں دیتی۔ مطلب کہنے والے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ عیسیٰ کا طریقہ ہے،
کسی نے تمہارا جامہ اتار لیا تو اس کو تم لباس دے دو. کتنے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں؟ تمہیں لباس، تمہارے لباس کو کوئی تار تار کر دے اگر، تو اس کو تم لباس دے دو. ہے کوئی؟ اب جواب آئے گا نہیں، کوئی نہیں. ایک رخسار پہ کسی نے تماچا مارا، کتنے ہیں یہاں پہ جو یہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہیں عیسائی، تو دوسرا وہ رخسار پیش کر دیں؟ نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. دیکھیے کچھ چیزیں آپ مذہب میں رہ کے ہو سکتا ہے کہ آپ فینٹسائز کرتے ہوں، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان کا تخیل یوٹوپین بھی ہوتا ہے، وہ متلاشی ہوتا ہے کمال کا، مگر اس کو کمال میں اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ کمال ہے جہاں پہ عملیت پسندی ہو، تو وہاں پہ یہ باتیں نہیں کی جاتی. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اگر ابن اسحاق نے یہ جملہ استعمال کیا، کانا فتح یوم احد بصبر علی، یوم احد کی جو فتح ہے، پہلے تو یہ مسلمان آج طے کریں کہ کون یہ کہہ رہا ہے کہ احد میں شکست ہوئی. میری بات کو بہت عجیب بات کر رہا ہوں، بہت عجیب بات ہے یہ. جتنی تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے، جتنے حاشیوں کو اٹھا کے پڑھیے، جتنے فٹ نوٹس کو پڑھیے اٹھا کے، سب کے سب یہ کہتے ہوئے پائے جائیں گے کہ احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو. میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، اور عجیب بات آپ سے عرض کروں کہ جتنی قوتوں نے کہا شکست ہوئی، انہوں نے چونکہ علی کی نفی کی اس لیے ان کو شکست نظر آئی. جہاں علی کو منہا نہیں کیا گیا وہاں احد میں فتح مقدر بنی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایسا نام ہے جو فتح کی ضمانت ہے، گارنٹیڈ نام ہے یہ. یعنی آپ علی کو رکھ کے یہ کہیں کہ شکست ہو گئی. میری بہت غور سے سنیے، جتنے پڑھے لکھے افراد ہیں اس پیغام کو لے جائیں. علی کا نام رکھ کے آپ یہ کہیں کہ شکست ہوئی. میں محمد کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ امیر المومنین نے یہ کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ شجاع محمد عربی. تو وہاں یہ قوتوں کو اب آپ گننا شروع کیجئے اور پہچاننا شروع کیجئے. اچھا شکست ہوئی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو کیا وہ علی نہیں تھے؟ تاریخ ہے نا، آپ سے تاریخ سوال کر سکتی ہے نا. ایک ہی کا تو تذکرہ کرے گی نا، ایک ہی کا، سب کو تو نہیں. یعنی آپ کے پاس یہ بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر بات کسی ایسی صورت کی ہو جائے کہ جہاں پہ جانچ نہ ہو، تو آپ کہتے ہیں کہ یعنی پکانے والے پکوان کو بھی پوری طرح سے اس طرح سے نہیں جانچا جاتا کہ یہ پک گیا. ایک ریشے کو اٹھاتے ہیں آپ، لہم کے ایک ریشے کو اٹھاتے ہیں، کہتے تیار ہے. یہی تو طریقہ ہے نا، اور کیا طریقہ ہے؟ اب اگر فتح ہو، کامرانیوں، نصرتوں، غلبے کے معیار کو ایک فرد میں قرار دے دو، تو سوال یہی کریں گے نا آپ، کیا وہ نہیں تھے؟ اچھا اگر وہ تھے تو یہ شکست کیسے مقدر بنی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ شکست احوال واقعی یہ احد نہیں ہے، یہ مینٹل کیپیبلٹی ہے مسلمانوں کی. یہ ان کے ذہن کا زوال ہے جو شکست کا اعلان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. اور انسانی ذہن کا زوال وہاں نمایاں ہوتا ہے جہاں پہ علی آپ کے اطراف نہ ہو. اگر جوانب میں کہیں، جوانب میں، چار جوانب میں کہیں علی ہے تو وہ فتح کی ضمانت ہے. تو اس کا مطلب مسلمانوں کے افکار سے باہر علی رہے، فکر سے باہر علی رہے. میدان میں ہے علی مگر فکر سے باہر رہے. جہاں فکر سے باہر علی ہو گئے وہاں شکست ہو گئی. تو وہ آپ کی ذہنی پستی کی نمائندگی ہو رہی ہے.
آپ کی ذہنی پستی کا اعلان ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا مسلمانوں کو شکست ہو گئی. ابن اسحاق کو آپ بتائیں گے کہ فتح ہوئی کہ شکست ہوئی؟ وہ کہہ رہے کانا فتح یوم احد بصبر علی. احد کی فتح شکست نہیں، شکست نہیں. یہ آج کا ہسٹورین نہیں ہے بھائی، آپ ہی نے کہا ہے کہ اولین سیرت نگار ہے. اولین، یہ بعد میں آنے والا نہیں ہے، بہت پہلے کا. وہ کہہ رہے فتح جو ہوئی کانا کے صیغے کے ساتھ کہا اس نے. جو فتح ہو گئی یہ کسی ایویلویشن کے نتیجے میں فتح نہیں ہوگی. یہ آنے والا زمانہ نہیں کہے گا کہ احد میں فتح ہوئی کہ شکست ہوئی. نہیں، فتح ہو گئی. لیکن یاد رکھو یہ فتح علی کے صبر کا نتیجہ ہے. اب آپ یہ سوال کرتے ہوئے پائے جائیں گے کہ صبر علی کا مطلب علی خاموش تو نہیں تھے، علی ساکت تو نہیں تھے، علی صامت تو نہیں تھے، علی ایسا تو نہیں تھے کہ کہیں مایوس ہو کے کہیں بیٹھ گئے تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ کہیں مسلسل وار ہو رہے تھے، حملے پہ حملہ ہو رہے تھے، بس وہ زخم کھا رہے تھے اور صبر کر رہے تھے. آپ عربی سکھائیں گے اسحاق کو، آپ بتائیں گے کہ صبر علی کے معنی کیا ہوتے ہیں. قرآن پڑھتے تو اس لفظ کے معنی بھی سمجھ میں آ جاتے. بلا ان تتقوا واصبروا، یہ قرآن ہے. یاد رکھو، یاد رکھو کہ جب انسان کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یعنی کیا ہوتا ہے؟ یہاں انسان صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے. قرآن نے کہا یہاں تقوی کے معنی بچنے کے ہیں. اور بچنا کس چیز سے؟ معصیت رسول سے بچنا کا نام تقوی ہے. یہ میں نے دوسرے لفظ کا پہلے ترجمہ کر دیا. لیکن جہاں بلا، ہاں کافی ہے. ان تصبروا، ان تصبروا، اگر صبر کرو تو یہاں صبر کے معنی زخم کھا کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا صبر کے معنی استقامت کا مظاہرہ کرنا، بھاگ جانا نہیں. وَيَعْتَكُمْ من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. دیکھو ایک بات یاد رکھو احد کے تعلق سے، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو دشمن کا جوش خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا جب وہ تمہارے رب کی طرف سے آنے والی مدد جو 5000 فرشتوں پر مشتمل ہوگی، اور وہ بھی مارکڈ ہوں گے. مارکڈ یعنی جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے. یہ وہ فرشتے ہیں. 3000 تو بدر کی بات تھی، احد میں آ گئے 5000 فرشتے. شرط یہ ہے کہ صبر اختیار کرو اور تقوی کو شعار بناؤ. صبر کے معنی میں نے بتائے، اگر بچے یاد رکھیں. آپ انگریزی میں اس کا فوری طور پہ ٹرانسلیشن پیشنس سے کرتے ہیں. نہیں، صبر اسٹیڈ فاسٹنس ہے، پیشنس نہیں ہے. یہاں آپ انگریزی کے لفظ دے کے عربی کے اصطلاح کو مفلوج اور معذور نہ کریں. آپ اپنے علم کو بلند کیجئے اور کہیے صبر ہوگا، پیشنس اس کا مرحلہ کچھ اور ہے. لیکن جہاں اسٹیڈ فاسٹ ہوتا ہے انسان، یعنی استقامت جہاں ہوتی ہے، یعنی اب ڈٹ گیا تو ڈٹ گیا، تو اس کو بھی صبر کہتے ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو احد کے لیے 2 لفظ اگر کوئی آپ سے پوچھیں کہ بتائیے کہ احد کی تعریف کر دیجئے 2 لفظوں میں، کہیے صبر علی کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس میں آپ کی جاں خلاصی ہو جائے گی. یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں بھاگ گئے، فلاں رک گئے، فلاں رہ گئے.
اگر حسبی اور نسبی شرافت ہوگی تو وہ خاموش ہو جائے گا، کہے گا کہ یہ اتنا بڑا لفظ لے آئے ہیں کہ اگر میں اس کے معنی پوچھوں گا تو دوسروں کی سیرت کھل جائے گی. تم سے کہے تم نہ پوچھو، ہم بتا رہے ہیں. احد میں شکست ہوئی؟ نہیں، شکست نہیں. کس نے کہا؟ کہیے ابن اسحاق نے کہا. کیا کہا؟ کہا فتح ہوئی. کس چیز کا نتیجہ تھا؟ اسحاق کو نہیں پتا تھا کہ ملائکہ آئے؟ اسحاق کو نہیں پتا تھا کہ 3000 5000 کی بحث چھڑی ہوئی ہے؟ اسحاق کو نہیں پتا کہ اس دفعہ جو اینجلز آئے ہیں وہ مارکڈ اینجلز ہیں، ان میں نشان لگے ہوئے ہیں؟ اسحاق کو نہیں پتا. اسحاق کہہ رہے صبر علی. اب اگر صبر علی کا مطلب ملائکہ کا نزول ہے تو صبر علی، اور اگر علی کا کسی مقام پہ ڈٹ جانا ہے تو صبر علی، اور اگر کسی کا بھاگ جانا ہے مگر علی کا اپنے مقام پہ استقرار کے ساتھ باقی رہنا ہے تو صبر علی. نتیجے میں بہرحال علی علی سوا علی کے کچھ اور نہیں ملے گا. یہ چیز وہ بات یا یہ وہ گفتگو ہے کہ جس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہمارے پاس چیزوں کو عام سطح پہ جا کے اسی لیے طے نہیں کرتے ہم، اس لیے کہ جب آپ ان کی سطح پہ آ گئے تو پھر وہ بحث در بحث شروع ہو جاتی ہے اور پھر کج بحثی ہوتی ہے. اور وہ کج بحثی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں نہیں جاتے، کہیں نہیں جاتے، آپ کہیں جاتے نہیں. میں آپ سے گارنٹی آپ کی، میں ذمہ دار ہوں. کوئی پوچھے احد میں کیا ہوا، کہیے جیت، فتح، کامرانی، پیروزی، فتح مندی، غلبہ. کہیے نتیجہ کیا تھا؟ کہا کہ بھئی صبر علی کا نتیجہ ہے احد. خدا شاہد ہے اس کے آگے سوال کرنے والا سوال نہیں کرے گا. بہت اگر کسی نے کیا تو یہ کہا کیا اوروں کے ہاں صبر نہیں تھا؟ وہ صبر کو جیسے پائے گا نا ویسے سوال کرے گا. اس سے پھر کہیے کہ صبر کے معنی ہم سے نہیں، اسحاق سے نہیں، قرآن سے سمجھو اور باب احد میں سمجھو، احد ہی میں سمجھو کہ دیکھو بدر میں ہم نے تمہاری یوں مدد کی، احد میں آتے آتے ہم تمہاری مدد ظاہر ہے کہ ہاں ہم کریں گے، بشرطے کے صبر اور تقوی. صبر کے معنی میں نے بتا دیا استقامت. تقوی کا مطلب بچو معصیت رسول سے. آپ نے ہمیشہ تقوی خوف خدا، تقوی پرہیزگاری، یہی ہے نا آپ کے پائسنس. تقوی جیسے ہی آیا کہا متقی آدمی ہے، کہا بڑا پائس آدمی ہے. انگریزی زبان کا محتاج عربی کا لفظ نہیں ہے. قرآن کی اصطلاح انگریزی کی محتاج نہیں ہے. یہ اینگلو سیکسن جو گفتگو ہوتی ہے نا اس کو بھول جائیے. قرآن کی فکر ہے، قرآن سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تقوی کو شعار بناؤ، یعنی پرہیزگاری کو معنی تو دو. پرہیزگاری پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے. پرہیزگاری تارک الدنیا ہونے کا نام نہیں ہے. پرہیزگاری فاقہ مستی کا نام نہیں ہے. پرہیزگاری بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. پرہیزگاری ڈائٹ کنٹرول کرنے کا نام نہیں ہے. پرہیزگاری رسول کی معصیت سے بچنے کا نام پرہیزگاری ہے. پریکٹیکل اپلیکیشن تو دو نا لفظ کو. نہ آپ صبر کا جب استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہیں جا کے آپ مجسم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ کہیں تقوی پہ گفتگو کرتے ہوئے اس کو کہیں اس کی تقسیم کرتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں تو جنرک فارم میں بات کرتے ہیں، بیٹا صبر کرنا. کیا صبر؟ بچہ پلٹ کے پوچھے صبر کے معنی کیا ہیں؟ صبر کرو. کیا معنی ہے صبر کرنے کے؟ مطلب یہ کہ تمہارے پائے ثبات میں لرزانی نہ ہو، کہیں تمہارے قدموں کو ایسا نہ ہو کہ تمہارے قدم اکھڑ کے رہ جائیں. اور تقوی کے معنی کوئی بے سحری کا روزہ رکھنا نہیں ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، معصیت نہ کرنا. اب دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کرو، یہ تو ہو گئی ابن اسحاق کی گفتگو. اور جب سرکار رسالت میں، آپ نے کل کی گفتگو یاد ہے نا آپ کو، اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتا؟ پوچھا نا، کس پوچھنے والے نے پوچھا؟ پوچھنے والے نے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جو صاحبان ہے. صاحبان. امیر المومنین کا فلسفہ حیات یہ رہا، ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ رسول سے قریب ہو کے لڑے ہیں، دور رہ کے نہیں لڑے.
اس کی وجہ کہ دور اگر ہو جائیں تو پناہ رسول سے نکل گئے آپ. رسول پناہ گاہ ہے, آپ اپنی پناہ گاہ کو نہیں چھوڑتے. آپ سمجھ گئے میری بات؟ آپ سمجھے؟ یعنی اس کا مطلب ہے اس سے بہتر کوئی اور پناہ گاہ ہے ہی نہیں. اس سے دور ہوئے پناہوں سے محروم. ہمیشہ بدر کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, گئے مگر پھر آ کے اگر کھڑے ہیں تو رسول کے پاس. احد میں تو حد کر دی کہ ہٹے ہی نہیں, اور جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد بس اتنا کہا سرکار رسالت مآب سے, انا لی بکا اسوۃ. اب یہ 4 لفظ اور یاد رکھ لیجئے. کیوں نہیں گئے؟ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتا, اور اس کے بعد نتیجے کی گفتگو امیر المومنین نے کر دی, اور وہ موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں. بے شک میرے لیے بیکا آپ میں بہترین نمونہ حیات ہے. یہ احد کے بعد کا فقرہ ہے. یہ کیا عجیب بات ہے, اس کو سمجھیے. ان لی بیکا اسوہ, میرے لیے بے شک آپ میں, آپ کی ذات میں بہترین نمونہ حیات ہے, بہترین سیرت ہے, بہترین صورت ہے, بہترین عمل کی منزل ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں پلٹ کے, ظاہر ہے کہیں ایسا تو نہیں نا کہ تاریخ میں کبھی امیر المومنین نے ایسا سوال کیا ہو جس کے نتیجے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ اہانت ہوئی. نہیں, مطلب یہ کیا آپ میدان چھوڑ کے گئے کہ میں بھی چلا جاؤں؟ یہ اور طریقہ ہے گفتگو کا. انا لی بیکا اسوہ, سارا مدار تو میں نے آپ پہ رکھا ہوا ہے. میری زندگی کا دار و مدار آپ کی ذات پر ہے. میرا جینا, میرا مرنا, میرا اٹھنا, میرا بیٹھنا, میرا چلنا, میرا پھرنا, میرا سونا, میرا جاگنا آپ ہی کی تو ذات سے ہے. تو جب آپ کی ذات سے ہے تو میں کہاں جاؤں؟ یہ جواب دینے کی کسی میں صلاحیت ہوتی تو خدا شاہد ہے ہم کہتے کہ نام لاؤ, لیکن اس صلاحیت سے ہی محروم رہے. یہ صلاحیت آپ کو معلوم ہے توفیق الہی کا نتیجہ ہے. توفیق الہی ممکن نہیں ہے جب تک کہ الہی فضل شامل نہ ہو. یعطی ہے فضل اللہ ہے, ظاہر ہے کہ جو دیتا ہے اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, ہر ایک کو تو نہیں ملتا. تو وہاں پر آپ میں اسوہ. تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, مگر کس کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اس آیت کو یاد رکھیے, احزاب سے پڑھ رہا ہوں. یہ آپ کی سیرت, آپ کا جلوہ, آپ کا طریقہ میری رگ حیات ہے, میرا عرصہ حیات ہے, میری کل حیات ہے. سرکار رسالت مآب آپ کی سیرت, آپ کی. تو قرآن نے بڑھ کے ایک دفعہ گواہی دی, بے شک تمہارے لیے, تمہارے لیے نہیں تم سب کے لیے تمہارے رسول میں بہترین نمونہ عمل ہے. اب جتنے مسلمان ہیں خدا شاہد ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جب کہتے ہیں نا, یہاں پہ آیت کو روک دیتے ہیں, لیکن آیت میں جو پری ریکویزٹ ہے خدا کے لیے اس کو بھی تو سمجھیں. لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر, یہ اس کے لیے نمونہ حیات رسول کی زندگی ہوگی جو اللہ سے لا لگائے گا اور آخرت کا دل سے یقین رکھے گا. اب جہاں پر اب بات بہت پیچھے چلی جائے گی, جہاں انسان نہیں رکتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو میں نے کل کیا کہا, استقامت نہیں ہے. استقامت نہیں ہے اس کا مطلب اسوہ رسول پہ نظر نہیں ہے. اسوہ رسول پہ نظر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سے امید ہی نہیں ہے, اللہ سے لو ہی نہیں لگی ہے. اور اللہ سے لو کیا لگتی؟ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا, اور بہترین تذکرہ ہے اللہ کا, کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے تمہارا اسوہ کام دے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی گاڑی چل جائے, اگر ای وی ہے تو بیٹری کے بغیر, اگر کمبسٹیبل کوئی مٹیریل ہے تو آپ کہیں گے کہ گیسولین کے بغیر چل جائے.
چل جائے. یہ معجزے کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ یہ معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہر شے کے چلنے میں، اس کے چلانے میں کچھ اسباب کا ہونا ضروری ہے. یہ میری پہلی تقریر کے 2 لفظ ہیں. کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. نہ بے سبب ہم ہیں، نہ بے علت ہم ہیں. سبب بھی ہے، علت بھی ہے، ریزن بھی ہے، ایفیکٹ بھی ہے، کاز بھی ہے، وہ نتیجہ کاز بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول کی سیرت میں اسوہ ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے، انا لی بک اسوۃ، میری زندگی کے لیے کافی ہے کہ آپ کا نمونہ عمل میرے سامنے ہے. کیسا میں بھاگ جاتا، کیسے میں چلے جاتا، ایمان کے بعد کفر کیسے اختیار کر لیتا. اور قرآن نے بڑھ کے گواہی دے دی. قرآن نے کہا ہاں تم سب کے لیے ہے، بشرطے کہ. یہ بشرطے کہ تو مصیبت کرتا ہے مسلمانوں کی. شرائط ہی تو پریشان کرتے ہیں نا. شرائط کے بغیر، کنڈیشنز کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. جتنے دنیا کے ایگریمنٹس ہیں اس میں کنڈیشن اور کلازز ہیں. آپ نے دعویٰ کر دیا اللہ کافی ہے. بھائی کس کے لیے کافی ہے؟ کس کے لیے کافی ہے؟ نہیں، کتاب کافی ہے. کس کے لیے کافی ہے؟ بڑی بڑی باتیں ہیں. کوئی کہہ رہا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، قرآن پڑھ کے کہہ رہا ہے. کوئی قرآن نہیں پڑھ کے کہہ رہا ہے حسبنا کتاب اللہ. دونوں باتوں کو کہیے کہ ریزن تو دو. کیسے اللہ کو نہیں مانتے مگر اللہ کافی ہے اور بہترین میرا ایڈووکیٹ ہے. کتاب پہ عمل نہیں کرتے مگر کہتے ہیں کتاب میرے لیے کافی ہے. کتاب کا عمل یعنی صاحب کتاب پہ تو یقین رکھو نا کہ صاحب کتاب کون ہے، کتاب کا لانے والا کون ہے، کتاب کا دینے والا کون ہے. کچھ نہیں. گفتگو ہو جاتی ہے اور آگے بڑھ جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں بھائی خانہ پوری ہو گئی، اس لیے کہ دن تھا بدر کا، انہوں نے کہا بدر پہ گفتگو ہو گئی. ارے بھائی وہ بدر کا دن ہو، احد کا دن ہو یا خندق کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، آگے بڑھتے ہیں نا گفتگو میں. ہم بھی کہ جہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ اب جب آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ عمل میرے سامنے ہے موجود، تو یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا نمونہ حیات کیا ہے. لما رال مومنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ایک مرتبہ جب حزب پہ حزب آنے لگے، جتھوں پہ جتھے آنے لگے، ریجیمنٹس پہ ریجیمنٹس آنے لگیں، پلاٹونز پہ پلاٹونز آنے لگیں، تو کیا کہا؟ دیکھ کے مسکرائے اور مسکرا کے یہ کہا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. کثرت سے آتی ہوئی فوجوں کو دیکھ کے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے. تاریخ میں کوئی دوسرا نام نہیں ملتا اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو دہرانے والا. امیر المومنین کا کمال تو یہ عجیب کمال ہے کہ کبھی کبھی منہ سے نکلے ہوئے فقرے اتنے پسند آتے ہیں ذات خداوندی کو، ذات احدیت کو، کہ وہ قرآن میں جگہ دیتا ہے. مومنین نے احزاب میں آتے ہوئے دیکھا لشکروں پہ لشکر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں مدینے پہ چڑھائی ہو رہی تھی، مطلب شرق کی طرف سے غرب کی طرف سے. کہتے ہیں ایک اونچا مقام کہ دیکھتے ہیں کہ ایسا لگے جیسے آسمان سے فوجیں اتر رہی ہیں. ایک اس کے پست مقام، اسفل مقام، ایسا لگے کہ ہم پر اب چڑھ کے ہی فوجیں چلی آئیں گی. دیکھنے کے بعد کہا یہ تو وہی ہے نا جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اور بے شک اللہ اور اس کا رسول جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، برحق کہتا ہے. اور کثرت کو دیکھ کے کیا عجیب فقرہ ہے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. فوجوں کی کثرت کو دیکھ کے اور اضافہ ہوا کس شے میں؟ ایمان میں اور تسلیم میں. فوجوں کو، وہ فوجیں جو مارنے کے لیے آ رہی ہیں، مگر چونکہ قول خدا بندی اور رسول کا کہنا ہے کہ آئیں گی اس طرح سے فوجیں، تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے اس کی صداقت کا تو اعلان کرو کہ جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے، جو کہا ہے وہ برحق کہا ہے، اور کہہ دیا کہ ہاں، تو پھر اب کیا ہوگا؟
اب کیا ہوگا؟ آ گئی فوجیں، گھر گئے، اور ادھر سے نہیں ہر طرف سے گھر گئے. اور اس بات کو تاریخ نے لکھتے ہوئے کہا کہ عجم سے آئے ہوئے سلمان فارسی نے ایک مرتبہ وہ حکمتوں کو دیکھ کے رکھا تھا کہ جو ایران میں اس طرح کی ایپک وارز میں کی جاتی تھی جہاں پہ خندق کو کھودا جاتا تھا. معلوم یہ ہوا کہیں لکھا ہے 8 کلومیٹر، کہیں لکھا ہے 22 فٹ وائڈ، کہیں لکھا ہے 16 فیٹ ڈیپ. اٹھا کے تاریخ دیکھیں. 6 دن میں کھود کے رکھ دیا. 6 دن میں. کوماٹسو کا زمانہ نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیٹرپلر کا زمانہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ڈٹ گئے اور استقامت کا جنہوں نے مظاہرہ کیا، تو اب اگر ناخن سے بھی کھرچے نا تو آج کے اکوپمنٹ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہے کہ وہ اطاعت رسول میں انگلیاں چل رہی ہیں. آپ نے کبھی پوچھا بھی کسی سے یہ جو اکوپمنٹ بناتے ہیں، یہ جو آپ کے پاس روڈ کنسٹرکشن کے اکوپمنٹس ہیں، کبھی آپ نے فگر آؤٹ کیا ہے اس اکوپمنٹ کو کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے بنایا ہے؟ اس کی ڈیزائننگ کو کبھی دیکھا؟ ایسا لگے گا انگلیاں ہیں جو کہ کھود رہی ہیں. تو کہیں سے تو انسپریشن لی ہوگی نا، کہیں سے تو لی ہوگی انسپریشن. آپ نہیں لیتے، کوئی بات نہیں ہے، لینے والے نے لے لی. انہوں نے کہا ہاں 6 دن میں کہتے ہیں 8 کلومیٹر، 6 دن میں آپ کہتے ہیں 22 فیٹ، 6 دن میں آپ کہتے ہیں 16 فیٹ گہری، اور آپ نے کہا ہو گیا. اور اس میں ایک ایسا مقام رہ گیا، ابھی بھی تاریخ کو انتظار ہے وہ پورشن کس نے کھودا تھا کہ جہاں نیرو رہ گیا. ابھی ہمارے کسی بچے نے یہ تحقیق نہیں کی. جس دن وہ، کیونکہ دیکھیے کمیشن کیا تھا سرکار رسالت مآب نے، پورشنز کو کمیشن کیا ہے، یہاں سے یہاں تک تم کھودو گے، اس کے بعد تم کھودو گے، اس کے بعد تم کھودو گے. اس میں بھی تو امتحان تھا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے. جو جتنا وائڈ رکھ رہا ہے وہ مدافعت کر رہا ہے، وہ رسول کا دفاع کر رہا ہے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہ آ جائے، اور جو نیرو رکھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ ان کا طرفدار ہے کہ ہاں یہ اوپننگ دے رہا ہوں. اچھا بھائی کس کو دے رہے اوپننگ؟ آنے والا آیا، اور جب آیا اور مبارزت طلب ہوا، اور اس نے ایک مرتبہ ایڑ لگا کے گھوڑے کو اس حصے سے جہاں کم تھا، یعنی کھدائی کا معاملہ، وہاں سے کود کے ایک طرف آ گیا. اور کہتے ہیں کہ خیمے میں سرکار رسالت مآب اصحاب اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے. نیزے کی نوک کو خیمے پہ گاڑ کے اس نے یہ پوچھا، عمر ابن عبدود، اس نے کہا کوئی ہے لشکر محمدی سے نکلنے والا؟ یعنی اب دیکھیے خیمہ ہے کل، وہ یعنی اگر میں آپ سے کہوں لائسنس دے رہا ہے اس خیمے کو لشکر کہہ کے، کیونکہ اس کو معلوم ہے ایک اکیلا اس میں ہے جو لشکر ہے. یہاں پہ قوم کا مطلب نیشن نہیں ہے، ابو طالب قوم ہے، علی لشکر ہے، جند الہی ہے علی، حزب اللہ ہے علی. اس نے ایک مرتبہ ہے بھائی لشکر محمد سے نکلنے والا. اتنے بڑے بڑے آ کے ٹیلی ویژن پہ گفتگو کر کے چلے جاتے ہیں، تو پوچھے نا لشکر کہاں تھا؟ کہ ہمارے ابن عبدود نے یہ خیمے کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو لشکر کہہ دیا. اور جیسے ہی نیزے کی انی آئی اور سمٹ کے آ گئے اور نزدیک ہوئے، اور وہ یہ کہہ رہے اہل اسلام میں ہے کوئی میرے مقابلے پہ آنے والا؟ آپ نے کچھ نہیں، اب دائیں بائیں ورا خلف جہاں جہاں جتنے بھی سمتیں تھیں سب طرف دیکھ لیا، اور جب دیکھا سب کی طرف کہیں سے جواب نہیں آیا. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، انا لہو، میں ہوں اس کے لیے. یعنی طے کر دیا ہے عمر ابن عبدود کے مقدر قولی کے 2 لفظوں نے، انا لہو، میں ہوں اس کے لیے.
میں ہوں اس کے لیے. تو دیکھیے تہذیب رسول یہ ہے کہ ایک دفعہ کی پرسش سے اطمینان نہیں ہوتا, کم از کم 3 دفعہ جھنجھوڑا ہے اہل اسلام کو. کوئی ہے اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ کوئی ہے اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ کوئی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ نوجوان کھڑا ہو گیا. جب وہ نوجوان کھڑا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اب کیا کیا جائے, کیا کیا جائے؟ تو ظاہر ہے حجتوں کو پورا کیا, حجتوں کو پورا کیا. امیر المومنین ہے نا, صاحب حجت ہے نا, حجتوں کو پورا کرتے ہیں نا. وہاں رسول نے حجت کو پورا کیا, یہاں امیر المومنین نے حجت کو پورا کر دیا. پورا موقع جواب کا تھا, کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا, کوئی جواب نہیں آیا. تاریخ میں جا کے دیکھیے اٹھا کے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ کچھ نہیں, ماتھے کا بوسہ لیا, اپنا امامہ سر پہ رگھ دیا. خود کا لفظ نہیں ہے, خود کا لفظ نہیں ہے, آپ معلوم ہے امامہ. امیر المومنین کا طریقہ ہی کچھ اور ہے, طریقہ ہی کچھ اور ہے. کرتا پہن کے جنگ کرنے والے. اور جو آنے والا آیا ہے کہتے ہیں تمام عرب میں قیمتی ترین زرہ پہن کے آنے والا, جس نے اپنی پوشاک سے اس زرہ کو سی لیا ہو, وہ اتنی قیمتی زرہ پہن کے. اسی لیے تو میں ایک ذرا سی جست لوں, ایک بڑی لیپ لے رہا ہوں میں کہ بعد میں پوچھنے والوں میں بڑے صحابی نے پوچھا زرہ کیوں نہیں اتاری؟ جس کی جہاں تک نگاہ تھی وہیں تک رہی. ابھی بھی عمومی مزاج سمجھ میں نہیں آتا. جو زرہ پہ اور بختر پہ رک جائے اس کو علی کی تلوار کا اثر کہاں نظر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہنس کے ٹال دیا, ہنس کے ٹال دیا. ایسے سوالوں کو ہنس کے ٹالا جاتا ہے, اس کا جواب نہیں دیا جاتا. وہ اس لیے نہیں اتاری, وہ اس لیے نہیں اتاری, یہ جواب نہیں دیتے. تمہاری اصل میں تمہاری عقل کا معیار پہچانا گیا کہ تم نے کتنا سوچا. انہوں نے اتنا ہی سوچا. تو وہاں پہ جب کہا انا لہو تو بے اختیار امام سر پہ رکھ کے کچھ نہیں کہا, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ دعا آپ نے پیش کر دی. کہاں سے نکال لی دعا؟ سورہ انبیاء کے پڑھنے والے یہاں بیٹھے ہیں سب, کہ جب زکریا نے دعا کی تھی اپنے رب سے کہ پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ دے, تو بہترین وارث ہے, خیر وارث ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد جو کچھ بھی ہے اس کا وارث تو ہی ہے نا, مگر پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ. رب لا تذرنی فردا. افراد میں بیٹھ کے فرد کا تذکرہ رسول کر رہے ہیں. بہت غور سے سنیے, افراد میں بیٹھے ہیں مگر تنہائی کا یہ عالم ہے کہ کہتے ہیں پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ, مجھے تنہا نہ چھوڑ. کسی نے نہیں پوچھا سرکار رسالت میں آپ سے کہ اتنے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کے درمیان رہ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ؟ علی کا تو بچپنے کا اسلام تھا, علی تو نوجوان ہے, ابھی تو علی نے دیکھا ہی کیا ہے, علی کی منزلت کیا ہے. یہ اتنے معمر, یہ اتنے مسن, یہ اتنے بڑے بڑے, یہ اتنے باریش, یہ اتنے معتبر, پورے پورے کفر میں زندگی گزار کے اسلام سے مشرف ہونے والے, پوری زندگی کفر کے ساتھ گزارنے والوں نے اپنے آپ کو جب مشرف اسلام کیا تو اس کی گواہی وہیں بیٹھ کے دی کہ علی جس کے مقابلے پہ جا رہے ہو میں ایک سفر میں اس کے ساتھ تھا, 1000 ڈاکوؤں نے حملہ کیا, وقت واحد میں, آنے واحد میں اس فرد واحد نے ان سب کو بھگا دیا تھا. ہاتھ میں تلوار نہیں ہے, بچہ شتر کو اس نے ایک مرتبہ سپر بنایا تھا اور کھجور کے درخت کو ہاتھ میں اٹھا لیا اکھیڑ کر, اور 1000 ڈاکوؤں کو اس نے بھگا دیا تھا. اس کے مقابلے پہ جا رہے ہو. اتنی زندگی عالم کفر میں گزری. آپ اسفار اربعہ کا تذکرہ کریں گے کہ یہ سفر کہاں کہاں ہوئے. یہ آسمانی ملکوتی سفر نہیں ہے, یہ عمر ابن عبدود کے ساتھ کے سفر کا تذکرہ کر رہا ہوں. یہ معراج النبی کا تذکرہ نہیں ہے, یہ زندگی کے اس سفر کا تذکرہ کر رہا ہوں جس میں آئی وٹنس اکاؤنٹ جو بیان کر رہا ہے وہ بھی چھپ کے عمر ابن عبدود کو دیکھ رہا تھا. اس وقت بھی
تو نہ ان کے جینیٹک میں کوئی تبدیلی ہے، نہ اس جینز کی کوئی ریپیئرنگ ہو سکتی ہے، جو جیسا تھا وہ ویسا رہا۔ علی کے نہ باپ کا یہ طریقہ تھا، نہ علی کے دادا کا یہ طریقہ تھا۔ آنا ہے ابرہے کو آ جاؤ، 1000 ہاتھیوں کو لے کے آؤ، مگر مجھے میرے اونٹ واپس کر دو بس۔ کون ہے؟ یہ آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، بس یاد رکھیے میری بات۔ تقریر ختم کر رہا ہوں، میرے پاس 10 منٹ ہیں، میں دیکھ رہا ہوں مجھ سے دیر ہوئی ہے، بچے ماتم کے لیے بے چین۔ یاد رکھیے آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے، اس دور کے بھی اس دور کے بھی۔ اور یہ کہہ دیا کہ ہاں 1000 پہ بھاری ہے۔ اب جو 1000 پر بھاری ہو، اس کو علی جب مار کے آئے تو وہ کتنا بھاری ہے؟ اسی لیے انتہا میں یہی کہا، رسول خدا نے یہی کہا، یہ بڑا بھاری کام کیا علی تم نے۔ افضل من عبادت الثقلین، یہ ہے علی کا وزن۔ 1000 کے مقابلے پہ وہ تھا، انہوں نے 1000 کا مقابلہ کرنے والے کو مار دیا۔ اب علی کا بھی تو کوئی وزن طے کرے، علی کا بھی تو کوئی وزن طے کرے کہ علی کتنا وزنی ہے۔ تو علی کیسے تلے گا؟ لوگوں سے لڑائی کے نتیجے میں کہ چونکہ 1000 کے لڑنے والے کو مارا تو اب یہ 2000 ہی ہو گیا؟ نہیں، اب جب قدر طے ہوگی، قیمت طے ہوگی، اور جب میزان میں تولا جائے گا تو علی ایک طرف اور ثقلین کی عبادت ایک طرف، پلہ مگر یہاں گراں رہے گا۔ افضل کے ساتھ گفتگو ہے، علی مفضول نہیں ہے۔ افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ، افضل من اعمال امتی، جہاں ثقلین لفظ برداشت نہیں ہوتا وہاں اہل سنت کہنے پہ مجبور ہیں، افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ ان سے کوئی بتائے تو عبادت کے سوا عمل کی صورت کیا ہے، پہلے یہ تو بتاؤ۔ چونکہ آپ سے ثقلین اگر یہاں سمجھ میں آتا تو تارکن فیکم الثقلین بھی سمجھ میں آنا چاہیے تھا۔ اس لفظ سے ذرا سا دور رہے تاکہ آخر میں حدیث تنگ نہ کرے۔ افضل من اعمال امتی ضربت علی یوم الخندق، افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں راجح حدیث ہے۔ یہ کر دیجئے، آپ کر دیجئے، مگر وہاں پر چونکہ بتا دیا کہ یہ معمولی ضرب نہیں تھی، یہ ایسی ضرب تھی کہ اگر یہ طاری نہ ہوتی تو رسول تنہا رہ جاتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ رسول تنہا، رسول فرد بن جاتے، رسول ایک فرد رہ جاتے، رسول کی فرادگی کو کم کیا ہے، ختم کیا ہے، نسل میں سلسلہ کر، اور ایسا سلسلہ کہ جس کے نتیجے میں انسان یہ کہے کہ اب نسلاً بعد نسلن یہ محمد کی نسل ہے جو جاری و ساری ہے فرزندان رسول کی صورت میں، وہ 5واں ہو، وہ 7واں ہو، وہ 9واں ہو، وہ 11ہم ہو، وہ 12ہم ہو، فرزندان رسول کا سلسلہ ہے۔ پروردگار اس کو باقی رکھنا اور مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ مگر ایک وقت آیا علی پر، تقریر ختم ہو گئی، ایک وقت آیا، میں نے کل یہ کہا تھا اپنی تقریر میں کہ زوجان حذیفہ یمانی کی متوجہ کیا اور یہ کہا الا قد قتل امیر المومنین۔ کوفے کی مسجد سے یہ آواز بلند ہو رہی، ابھی آپ نے ہمارے مرثیہ خاں سے سنا کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، جبرائیل امی کی آواز تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ آواز کہاں نہیں پہنچی ہوگی کہ امیر المومنین قتل کیے گئے۔ مسجد میں جانے والا، گلدستہ محراب پہ کھڑے رہنے والا، اور پھر اس کے بعد
ابن ملجم کو ٹھوکر سے جگانے والا جب اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہا ہو، جب اس کی تحمید و تمجید کا اعلان کر رہا ہو، اس کے اخلاص کا اعلان کر رہا ہو، اس کی ربوبیت کا اعلان کر رہا ہو، رکوع میں جائے تو اس کے پاک و منزہ ہونے کا اعلان اس کی عظمت سے کر رہا ہو، سجدے میں جائے تو علی اعلیٰ کی بارگاہ میں میرا علی جائے اور اعلان کرے کہ وہ پاک و پاکیزہ و منزہ ہے، وہ میرا رب ہے، ربی الاعلیٰ ہے، کہ یہ کہا تھا کہ تلوار چلی، تلوار کا چلنا تھا، کہتے ہیں کہ سر دو شاقہ ہو گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ زہر میں اس طرح سے بجھی ہوئی تلوار کہ حاذق طبیب نے بعد میں یہ کہا کہ جو زہر کی کیفیت و کمیت اس کی دھار پہ لگائی گئی تھی، اگر اہل کوفہ پہ تقسیم ہو جائے تو کوئی زندہ باقی نہ رہے۔ مغز علی تک کہتے ہیں تلوار نے در کیا، مگر یہ حیدر ہے، یہ حیدر ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھاما، مگر کہنے والوں نے کہا، اس سے پہلے کہہ چکے تھے، فزتو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، علی تو فائز ہو گیا۔ کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، جتنا آپ کرنا چاہیں کوئی ترجمہ، فز تو میں فائز ہوا، بے رب کعبہ، کعبے کے رب کی قسم، یہ قسم اٹھائی ہے، یعنی کعبے سے چلا مسجد تک پہنچا، یہ ہے سفر، اور وہاں پر یہ کہہ کے ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے بچے آئے، نماز کو تمام کرنے کا حکم دیا، کہتے ہیں کہ رنگی ہو چکی تھی ابا، زمین خون علی سے رنگی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ بس اتنا کہا، نماز کے تمام ہونے کے بعد جبکہ خود بیٹھ کے تمام کر چکے، کہا اب ایک کپڑا لاؤ، میرے سر کو کس کے باندھ دو۔ سر کو کس کے باندھ دیا حسن مشتبہ نے۔ بدرو، احدو، خندقو، خیبرو، حنینو، صفینو، جملو، نہروان کا فاتح اب اگر اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا ہے، 2 قدم چلنا تو بڑی بات ہے۔ دونوں بیٹوں نے 2 طرف سے تھاما، ایک قدم لیا، بس آہستہ سے حسن مشتبہ کے کان میں کہا، بیٹے گلیم کا انتظام کرو، تمہارا باپ چل نہیں سکتا ہے، تمہارا باپ چل نہیں سکتا۔ کوفے کی مسجد میں گلیم منگوائی گئی، بیٹوں نے گلیم میں باپ کو رکھا۔ ایک مرتبہ صحن کوفہ سے اب جب آگے بڑھنے لگے تو گلیم کو رکوا دیا، اور دیکھنے والوں نے دیکھا، خاک کو اٹھایا، سر پہ ڈالنے لگے اور کہتے تھے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ مٹی ہے، اسی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی میں واپس لے جایا جائے گا، اسی سے اٹھایا جائے گا۔ گلیم میں بیٹھے آسمان کی طرف سر کو اٹھا کے کہا، پروردگار تو گواہ رہنا، جب عالم محشر ہوگا اور محضر تیرا تیار ہوگا، ملائکہ کی صفیں ہوں گی، انبیاء اولو العزم کی صفیں ہوں گی، تو میرا گواہ رہنا کہ تیرے بندے علی نے تیری عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کی، کبھی کوتاہی نہیں کی۔ یہ علی کا تقاضا ہے بے بارگاہ قاضی الحاجات۔ ایک مرتبہ دروازے سے دیکھا، اب جب دیکھا تو دیکھا کہ باب کنڈا سے ابن ملجم کو لانے والے لا رہے ہیں،
ایک مرتبہ سورت کو غور سے دیکھ کے بس دو باتیں کی, یہ بتا میرا قصور کیا ہے, تو نے میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا, اور دوسری بات ابن ملجم کیوں, کیا تو یہ سمجھتا تھا کیا میں تیرا برا امام تھا ابن ملجم, کیا میں تیرا برا امام تھا. ایک مرتبہ حسن مشتبہ کو وصیت کی, بیٹے زندہ رہوں گا میں خود فیصلہ کروں گا, مر جاؤں جو تمہارا اختیار. ایک مرتبہ یہ کہہ کے کہتے ہیں تاریخیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے, بہترین اصحاب میں حجر ابن عدی کو طلب کیا اور حجر سے کہا حجر بس ایک تمنا ہے, ایک تمنا ہے, ایک خواہش ہے, اور وہ خواہش یہ ہے کہ تم یقیناً میرے اصحاب ہو, بہترین اصحاب ہو, نابغہ اصحاب ہو, تم سے بہتر کوئی اور نہیں ہے, مگر میری تمنا ہے حجر, میری تمنا ہے کچھ دیر ساتھ چلنا مگر اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا, اس لیے میں نہیں چاہوں گا میری بیٹیاں اس طرح سے باہر نکل آئے. ایک منزل آئی, گلیم میں علی کو لے جایا گیا. اب جب دور سے گھر کے دروازے کو دیکھا تو حسن کو کہا حسن میری بیٹیوں نے تمہاری بہنوں نے کبھی اس طرح مجھے دیکھا نہیں ہے, ہٹ جاؤ بیٹے ہٹ جاؤ. ایک قدم ہی اٹھایا تھا کہ پردہ الٹ کے زینب بنت علی باہر آئی, گلے میں باہیں ڈال دی, باپ کے سر کو دیکھ کے کہنے لگی بابا کس نے ہم کو یتیم کر. حسین ماتم